الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. یہ دوسری جلد لے آئے آپ، دوسری والی. وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس بخاری کا یہ 11واں حصہ ہے. الحمدللہ 10 نشستیں، 10 ایپیسوڈ ہم لوگ سن چکے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کی آل اولاد کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. حدیث نمبر 43 تک 43 تک آج کی حدیث کا آغاز بہت ہی اہم حدیث سے ہے. یہ انڈیا کا نسخہ ہے. اس کے باب ہیں 36. میں جو ویب سائٹ پہ ڈالتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث کتنے نمبر پہ ہے. حدیث نمبر 43 تک کا درس ہو چکا ہے. 44 سے درس کا سمجھیے آغاز ہے. اللہ تعالیٰ رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرمائے اور رمضان تک ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. اللہ کا یہ مہینہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ اس عظیم مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ. یہ باب ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال کیا. 4 چیزوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے نبی سے سوال کیا: ایمان، اسلام، احسان اور قیامت. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کا علم ہے یا نہیں. وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سامنے بیان فرمایا ان 4 کو. ثم قال، پھر ارشاد فرمائے، جاء جبرائیل علیہ السلام، کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے. یعلمکم دینکم، اے میرے صحابیوں تم سب کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. ابھی ایک لفظ کی میں وضاحت کروں گا. فجعل ذلک کلہ دینا، تو جو بھی تم لوگوں نے سنا وہ سب کا سب دین ہے. ایمان ہو، اسلام ہو، احسان ہو، قیامت ہو، یہ سب دین ہے. وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لیے ایمان میں سے یہ حصہ بیان فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی آیت کے ذریعے سے یہ جو رمضان میں افطار پارٹی وغیرہ کی بات آتی ہے نا، اس میں آپ سمجھیں کہ کفار اگر پارٹی وغیرہ دے رہے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہاں، دنیا میں اللہ بندے ہونے کی حیثیت سے اگر اسے بچا لے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے تو الگ بات ہے، لیکن ثواب نہیں، ثواب کا تعلق صرف اہل ایمان سے۔ اب آئیے، یہ تو باب کی توضیح ہوئی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فأتاه رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ الی آخری۔ حضرت ابو زرعہ اور حضرت ابو ہریرہ، ابو زرعہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ اچھا، ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ دھیان دیں، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، یا ظاہر تھے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، کہ آپ کے پاس ایک شخص، اب شکل ترجمہ کیجئے تاکہ، کیونکہ فرشتے جو ہے معصوم ہوتے ہیں، وہ نوری ہوتے ہیں۔ ابھی تک اہل حدیث یا جماعت والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر اعتراض ہے ان کو، ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کس لیے اعتراض ہے؟ کہ اللہ نور ہے نا؟ یہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر فرشتے بھی تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے تو خدا نہیں ہے نا، وہ بھی تو نور سے پیدا ہوئے ہیں نا۔ حضور نور سے پیدا ہو تو اعتراض، اور نبی کے لیے نور کی بات کریں تو یہ بغاوت اور حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے ظاہر تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقال، عرض گزار ہوا، مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ولقائہ ورسلہ، تھوڑی سی آواز کم کریں گے کیا؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر رکھا جائے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اس کے فرشتوں پر یقین رکھو، اس سے ملاقات پر یقین رکھو، اور اس کے رسولوں پر یقین رکھو، اور باس بعد الموت پر یقین رکھو۔ یہ ہے ایمان کا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اللہ، فرشتے، آخرت میں ملاقات، رسول اور باس بعد الموت، یہ سب کیا ہے؟ غیب کے پہلو ہے۔ قال، پھر حضرت وہ شخص نے سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ ہے اسلام، نبی بتا رہے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جبرائیل خدا کے پاس آ کر کے، خدا کے پاس سے آ کر کے نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ شریعت کی عظمت کو سمجھیے،
شریعت کس کی ہے؟ خدا کی شریعت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل ہے، تو وہیں کیوں نہیں پوچھ لے کہ کیا ہے؟ جبرائیل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا. جبرائیل اپنے من سے نہیں آتے، اللہ کی بارگاہ سے آتے. اب یہ ہے اس اسلام اور شریعت. جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کئی مرتبہ سنے ہوں گے اہل حدیث وغیرہ، نبی کا کام اتنا تھا کہ قرآن دے دیے، شریعت دے دیے، کافی. تم اتنا ایزی لے رہے ہو نبی کو. 24,000 مرتبہ جبرائیل آنے کے باوجود حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ایک بار اور موقع مل جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب پاک فرشتے کے سردار. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن مل گیا تو ہمارے کو ضرورت نہیں ہے نبی کی. معاذ اللہ، یہ محرومی قسمت ہے. ہمارا تو نعرہ یہ ہوتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. خیر، تو ذرا سمجھیے، جبرائیل کو اللہ پاک نے بھیجا، مصطفیٰ سے پوچھو جا کر کے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ ملا، شریعت ملی، قرآن ملا، جو کچھ بھی امت کو ملا ہے نبی کے ہاتھ سے ملا ہے. یہی منشأ توحید ہے. اللہ چاہتا ہے، میں دینے پر قادر ہوں، لیکن میں دوں گا نہیں، میں دوں گا نبی کے ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. منشی رحمت ہے آپ. نعمت اللہ عطا کرتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. قاسم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے، 2 بات ہو گئی اسلام کے بارے میں. اب احسان. احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال. اب دیکھیے گا احسان کی تعریف ہو رہی. احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. باپ رے باپ، ہم سمجھ رہے ہو آپ؟ ابھی میں نہیں آیا تھا تو کتنا چلا رہے تھے، جیسے دیکھے تو چلانا بند کر دیا کہ نہیں؟ ایسے جو ہوتا. تو اب نماز بھی جب پڑھتے ہیں نہیں تو حضرت کے ڈر سے نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان کی تعریف ہے شریعت میں. ارے باپ. اچھا یہ بتائیے، آٹومیٹک ایک سوال ہوتا ہے نا، کہاں جی ہماری آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی کیا؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تیرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے دیکھنے کی، تو یہ تو عقیدہ رکھ سکتے ہو نا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا بات دیکھیے آپ، واہ. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ تیسرا جو سوال ہے آج کی گفتگو کا، ایک دم بڑا بس نچوڑ ہے، سمجھے آپ. تیسری بات کیا تھی؟ یہ چوتھی بات. 3 تو ہو گئے نا، ایمان، اسلام، احسان. تیسری کیا بات تھی؟ قیامت کا علم. قال متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جس طرح دونوں سوال کا جواب آسانی سے دے دیا نا سرکار، ایمان یہ ہے، تفصیل کر دیا، اسلام یہ ہے، اس کی بھی تفصیل کر دیا، تو پھر یہ قیامت کب آئے گی اس کی بھی تفصیل بتا دینا چاہیے، ڈیٹیل. لیکن دیکھیے جواب کا انداز دیکھیے، اور اسی جواب میں کتنے بد عقیدے بن گئے اور کتنے خوش عقیدہ بن گئے. ہاں اب ذرا غور کیجیے. جواب کیا دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مل مسئول بأعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا. اب یہ سمجھانا ہے مجھے. سائل بولتے ہیں سوال کرنے والے کو. سوال کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اور جس سے سوال کیا جائے اس کو بولتے مسئول. تو مسئول کون ہے؟
حضور علیہ السلام، جبریل نے بیٹا سائل جبرائیل ہوئے، سوال وہ کر رہے ہیں نا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، تو سوال کرنے والے کو سائل بولتے ہیں، جس سے سوال کیا جائے اس کو مسئول بولتے ہیں۔ یہ دو جملہ بہت مسئول، میم سین زبر مس، حمزہ و پیش اول لام ساکن، مسئول، ٹھیک ہے۔ اور سائل تو سمجھ رہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے۔ تو سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، ذرا دھیان دیجئے گا چونکہ بہت بڑا مطلب علم غیب کا معاملہ، قیامت کے بارے میں معاملہ ہے۔ یہ لوگ دیوار کے پیچھے کا جب عقیدہ نہیں رکھتے تو کہاں سے قیامت کا عقیدہ رکھیں گے جی؟ اب ذرا اسی کو ذرا سمجھیے، اس سے کیا سمجھے آپ؟ سائل ہیں جبرائیل، مسئول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ اس سے کیا مطلب ہوا کہ سائل زیادہ جانتا؟ یہی نا مطلب ہوا جی، ظاہری طور پر دیکھیں تو۔ اور جماعت والے یہی توضیح کرتے، آج بھی جائیے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں، کبھی بخاری کا درس ہو اور بیٹھ جائیے تو یہی کہیں گے دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جبرائیل کے علم سے کم ہے۔ دیکھو صاف فرما رہے ہیں، یہی بتانا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر جبریل علیہ السلام کا علم زیادہ ہے تو چلے جانا چاہیے نا، جب بول دیا تو چلے جانا چاہیے، لیکن جبریل ابھی بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام ابھی بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں نا، میں نہیں جانتا، تو آپ کہے کو بیٹھے ہیں؟ یہ بے ادب جماعت ہے، بس کچھ بھی ان لوگوں کو نوکس ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ میں اسی میں ابھی بتاؤں گا کہ یہاں پر زیادہ کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ زیادہ نہیں جانتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا علم جبریل کو بھی ہے اور نبی کو بھی ہے، اور قیامت ہے علم غیب۔ چلے تھے جبرائیل اور نبی کے درمیان موازنہ اور کمپریزن کرنے کے لیے، پھنس گئے آ کے۔ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور قیامت ہے علم غیب، اور یہ سوال علم غیب کے جواب میں دے رہے ہیں نبی۔ جبریل نے پوچھا ہے قیامت کے بارے میں تو کہا ہے کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، تو پہلا مطلب یہ ہوا کہ سائل بھی جانتا ہے، مسئول بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو سنی توضیح ہے، اور اس میں خوش ہو جائیے، جبرائیل کیا لے کر بیٹھو؟ خدا کے بارے میں بتا دیا میں نے، باس بادل موت کے بارے میں بتا دیا میں نے، فرشتوں کے بارے میں بتا دیا میں نے، اب بھی کچھ رہا ہے یہ دیکھیے گا۔ کیونکہ قیامت ایک قائم ہونے والی چیز ہے بس، اور میں نے تو قیامت کے بعد والی بات بتا دیا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا جبرائیل کیا لے کر بیٹھے ہو؟ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، مطلب یار تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، یہ دیکھیے آپ، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، ایک فرینڈلی گفتگو ہے یہ، ورنہ دو سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا ایک اور بات، ظاہر ہے جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ ہی کے حکم سے آئے ہوں گے نا، جو اللہ نے کہا وہی تو پوچھنے کے لیے آئیں گے نا، یا کہنے کے لیے آئیں گے، یا دینے کے لیے آئیں گے، وہ اپنے من سے تو سوال کریں گے نہیں۔ تو سوال ہے اللہ سے، اے اللہ اگر نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے تو ایسا سوال کیوں کروا رہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، نبی سے وہی پوچھے گا۔ اب آپ نے اگر سورہ فاتحہ پڑھا ہو صرف، تو میں سورہ بقرہ کا ایگزام لوں گا آپ سے، جو آپ کو معلوم ہوگا اتنے ہی کا ایگزام لوں گا نا، اتنے ہی سوال ہوگا نا آپ سے۔ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ نبی کتنا جانتے ہیں،
تو جبرائیل علیہ السلام کو اگر پوچھنے کے لیے بھیجا ہے اللہ پاک نے، اور ان بدعقیدوں کے عقیدے کے مطابق کہ نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے، تو رب نے پوچھوایا کیوں قیامت کا علم؟ خدا کا پوچھوانا بتا رہا ہے کہ نبی کو ہے، کیونکہ سوال اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس جواب ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں الحمدللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو دو جواب دیا میں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس حدیث پاک کے ذریعے کبھی بھی آپ کو مس ایکسپلینیشن آئے آپ کے سامنے تو آپ وہی کہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ نبی نہیں جانتے حدیث میں ہے کہتے، تو آپ کہنا اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ جبرائیل کو قیامت کا علم ہے، تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کو غیب کا علم ہے۔ ایک بات تو معلوم ہو گیا نا، مانتا کہ نہیں ایسا؟ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے، فرشتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سب سے اہم بات۔ اور تمہارا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کو کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اب تمہارے اس عقیدے کو مانے یا اس عقیدے کو مانے؟ یہاں پر تم بدعقیدگی دے رہے ہو، تمہارے پاس کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو نبی خدا کو جانتا ہو وہ قیامت کو نہیں جانتا ہوگا۔ خدا جو سب سے بڑا عالم غیب ہے، سب سے بڑا غیب الغیب ہے وہ، اور اس کے بارے میں فرشتے کے سردار جبرائیل کو اللہ پاک کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھو، اور جبرائیل بھی خاموش ہیں۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات کہ کب پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اللہ نے نہیں پوچھا، یا اللہ نے نہیں کہا کہ جبرائیل سے زیادہ نبی نہیں جانتے، یا اللہ نے نہیں کہا، جبرائیل کے پوچھنے پر نبی نے کہا ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب ان دونوں پر گفتگو کرنے سے پہلے رب سے پوچھو، اے اللہ وہ سوال لے کر کیوں بھیجا تو نے، دے کر کیوں بھیجا جس کا علم تیرے حبیب کو نہیں تھا؟ جواب ہوگا نہیں نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، میں نے حبیب کو وہ بتا دیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ جو وہ نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا ہے۔ خیر، اب ذرا یہ بتائیں دوسری جو اب آ رہی ہے بات اس پر، ایک تو یہ تین توضیح میں نے حدیث کی، اب یہاں پر یہ بتائیے جیسے جب تک آپ کو میرے سینٹر کا جو ابھی نیا سینٹر تھا، ماشاءاللہ آپ تو بازار گھاٹ میں بھی پہنچ گئے تھے، صحیح ہے؟ کیا ہوا بیٹے کہیں کو آ رہے جا رہے؟ نیند آ رہی کیا؟ ابھی ڈنٹا بھی لگاتا ہوں، رکو، نیند بھاگتی، ابھی ہدایت اللہ خان لاتا ہوں، رکو، ذرا دھیان دیجیے، جب تک نہیں جانتے تھے آپ پہنچ پائے منزل تک؟ نہیں پہنچ پائے، لیکن جب انہوں نے میپ کی طرح بتا دیا آپ کو، گوگل میپ کی طرح، آپ پہنچ گئے منزل تک، صحیح ہے؟ واہ، گوگل نے آپ کی رہبری کر دیا، منزل مل گئی۔ نشانی کا علم منزل کا علم ہے کہ نہیں؟ یہ جو نشانی بتا سکتا ہے اس کو منزل معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں، ذرا دھیان دیجیے گا، جیسے میں کہوں کہ ادھر سے جائیے، ادھر سے جائیے، ادھر راستہ ملے گا، ادھر وہاں پر چار مینار پہنچ جائیں گے، تو اس کا مطلب چار مینار کا علم ہے مجھ کو، تب نا میں نشانی بتا رہا ہوں۔ میرے کو چار مینار کا علم ہی نہ ہو تو میں نشانی نہیں بتا سکتا۔ واو، ہاں، ہدایت اللہ خان نے عقل لا دیا ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ اب ذرا توجہ سنیے گا، تین جواب دے چکا ہوں اور سب سے اہم جواب جو نبی ہی دے رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، جبرائیل میں تجھے عن قریب قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ جواب مل گیا کہ نہیں؟ سرکار اہل عقیدہ سمجھ گئے، خوش عقیدہ سمجھ گئے کہ نشانی قیامت بتانا منزل قیامت کا علم ہے آپ کے پاس، صحیح ہے؟ کیونکہ نشانی جو بتائے گا، جس کی نشانی بتائے گا، ورنہ بتائیے اگر منزل کا علم نہ ہو اور نشانی بتائی تو کہاں پہنچیں گے؟ نشانی کہاں پہنچیں گے؟
نشانی بتاتی ہے کہ منزل پہنچنا ہے. تو کہہ رہے ان اشراطہا، قیامت کے بارے میں تجھے ان کی نشانیاں بتاتا ہوں. کیا ہے؟ اذا ولدت الامۃ ربہا، ارے باپ رے باپ، جب باندی اپنے مالک کو جنے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. جب باندی اپنے مالک کو جنے گی. اب اس کی توضیح کیا ہو سکتی؟ ایک توضیح آسان، دھیان دیجئے. اس کو سعودی عرب میں چلیے، اسلامی کنٹری میں کنیز بنتی ہے نا شرعی طور پہ. فرض کیجئے زید کی ایک کنیز ہے، ٹھیک ہے. اب زید کی کنیز سے ایک بیٹا پیدا ہوا. زید مر گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اب وہ مالک بن گیا. سمجھ گیا؟ کیونکہ بیٹا تو اس کا ہے، تب مالک وہ بن گیا. ایک دم آسان مفہوم ہو گیا کہ نہیں؟ تو باندی کیا جنے گی؟ اپنے مالک کو جنے گی، اپنے بیٹے کو نہیں جنے گی، اپنی اولاد کو نہیں جنے گی. مالک بنے گا قیامت. آج دیکھیے، یہ تو باندی کی مثال دی ہے. آج تو گھر گھر میں بیٹا مالکانہ انداز میں ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. میں نے کمایا ہے، میں کیا، میں ارے رے 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 رے، رولا رہے ہیں کہ نہیں؟ ماں باپ کو مالکانہ نظریات پیش کر رہے ہیں اولاد. قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک باندی ہے، دھیان دیجیے گا، جس نے اپنے مالک سے اولاد جنی، پھر اس مالک نے جو جنا، مطلب جو مالک تھا اس نے اسے آزاد کر دیا. اب وہ جس کو جنا ہے وہ اتنا بڑا ہوا کہ اب اس نے اس کو باندی بنا لیا. کیونکہ ظاہر ہے جو بچہ جس کا تھا وہ لے کے چلا گیا، اب اس کو آزاد کر دیا تو وہ تو گم ہو گئی کہیں. اب یہ اس کے گھر میں پلا، اپنے گھر میں پلا، باپ کے گھر میں پلا، اور پلا تو بڑا ہوا. اب پھر یہ مالک بنا اس کا، یعنی وہ پھر باندی بنی اپنی ہی اولاد کی. دیکھی، ایک یہ مفہوم بھی ہوگی. اور قیامت کی نشانی اگر اس کو مانتے ہیں تو یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے. اللہ بچائے، عزت سے رکھے، عزت سے اٹھا لے ہم سب. پہلی نشانی یہ بتایا. اور دوسری نشانی جو آج بہت اچھے سے آپ سمجھو گے، آج جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، لنجے لفنگے کو حکومت کی باغ ڈور مل گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. اور مسلمان بھی ان کے دام تزویر میں، دھوکے میں، پیسے میں، بھول بھلائیے میں پھنس رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالم حکمرانی سے نجات عطا فرمائے. ذرا دھیان دیں. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمُ فِي الْبُنْيَانِ. باپ رے باپ، کالے کالے اونٹ، بڑے بڑے اونٹ کے چرواہے بڑے بڑے محلات میں رہ کر فخر کریں گے. چرواہے بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے. آپ ہم سب ذرا سی جائزہ اگر لیں بارکس وغیرہ کا، یا ادھر چندرائن گٹا وغیرہ کا، اور 35 سال 40 سال جب سالار وغیرہ کے زمانے کی بات، یا نظام کے زمانے کی بات، یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں، یہ لوگ باہر کے ہیں، عرب کے ہیں. ہے نہیں؟ کائے کو لایا تھا انہیں؟ بکری چرانے کے واسطے لایا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جانوراں پالنے کے واسطے لایا تھا. یہ سب کے واسطے بن کر کے آئے تھے یہ لوگ. اور آج دیکھیے آپ لوگوں سے زیادہ ان کے پاس مالیت ہے. میں ایک تشبیہ دے رہا ہوں، اگر سنی صحیح العقیدہ ہیں تو ہمارے ہیں وہ، الحمدللہ. صحیح ہے نا؟ ہاں. مگر ایک تو یہ بھی مثال. اور آج اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، جتنے بھی لنجے لفنگے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے ہمارے، اب بڑے کون ہیں؟ سب سے بڑے ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ ہیں. دیکھیے 2000 5000 کی تنخواہوں میں زندگی کاٹ رہے ہیں، کرایوں پر اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں. اور جو خوب گنڈے قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم بڑے بڑے محلات میں. یہ قیامت کی نشانی. نبی کا سچا وارث، نبی کا سچا وارث کرایوں پر ہے،
اور ایک